ہوگا تو انشاءاللہ بات واضح ہو جائے گی کسی حد تک۔ تو اللہ کہہ رہا ہے کہ جو بھی ہماری نشانیوں کی تعظیم کرے گا فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ، تو یہ تعظیم کرنا اس بات کی دلیل ہے کہ اس انسان کا دل تقوی والا ہے۔ تقوی آپ مسلسل گفتگو سماعت فرماتے ہیں خطبہ جمعہ میں، اگر جمعہ میں جاتے ہیں تو خطبہ جمعہ تقوی کے عنوان سے ہی ہوتا ہے۔ اس میں انسانوں کو اللہ کا ڈر پیدا کیا جاتا ہے، تقوی الہی یعنی اللہ کا خوف۔ جو انسان اللہ سے ڈرتا ہے اسی کو متقی کہتے ہیں۔ جس کے دل میں خوف خدا آ گیا، خوف خدا آنا تقوی ہے، اور جس کے دل میں اللہ کا ڈر آ گیا اسے متقی کہا جاتا ہے، اسے پرہیزگار کہا جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، تو یہاں بات ہو رہی ہے شاعر اللہ کی، جو بھی اللہ کی نشانیوں کی تعظیم کرتا ہے گویا اس کا دل تقوی والا ہے۔ یا بات کو الٹ کر الفاظ کو بدل کر کہہ دیا جائے کہ جو انسان متقی ہوتا ہے وہی اللہ کی نشانیوں کی تعظیم کرتا ہے۔ سمجھ فرمایا کہ جو متقی ہوتا ہے، جس کے دل میں اللہ کا ڈر ہوتا ہے، وہی اللہ کی نشانیوں کی تعظیم کرتا ہے۔ یا اس کو پھر اس طریقے سے کہہ سکتے ہیں کہ اللہ کی نشانیوں کی تعظیم وہی کرے گا کہ جس کے دل میں اللہ کا ڈر ہوگا۔ صلوات پڑھتے محمد و آل محمد۔ اگر یہ بات آپ کے ذہن نشین ہو گئی ہے کہ اللہ کی نشانیوں کی تعظیم ضروری ہے، جو تعظیم کرے گا وہی متقی ہوگا، جو تعظیم کرے گا وہی اللہ والا ہوگا، جو تعظیم نہیں کرے گا وہ اللہ والا نہیں ہوگا۔ اللہ والا ہونے کے لیے ضروری ہے کہ اللہ کے نشانیوں کی تعظیم کی جائے۔ اب اللہ کی نشانیاں کیا کیا ہیں اس کے بارے میں قرآن کی کچھ آیتیں آپ کے سامنے پیش کریں گے۔ ویسے تو ہر انسان کی کچھ نہ کچھ نشانی ہوتی ہے، ہر انسان کے جانے والا گھر سے پردیس جاتا ہے، بہت سی نشانیاں اپنی چھوڑ کر جاتا ہے، یہ بھی نشانی ہے۔ اس کا کپڑا، اس کا لباس، اس کا سامان نشانیاں ہیں۔ آپ کو کسی نے کوئی چیز ہدیے میں دیا، گفٹ دیا، وہ بھی نشانی ہے نا۔ کسی نے آپ کو انگوٹھی دے دی، کسی نے آپ کو گھڑی دی۔ جب اس انگشتری کو دیکھیں گے آپ، فلاں شخص یاد آئے گا، کہیں گے اس شخص کی نشانی ہے، یہی تو ہے نشانی، علامت ہے، یہ فلاں شخص کی نشانی ہے، یہ فلاں شخص کی علامت ہے۔ تو نشانی اس چیز کو کہا جاتا ہے کہ جس کو دیکھنے کے بعد وہ شخص یاد آ جائے کہ جس نے نشانی دی ہے، جس کی نشانی ہے۔ ٹھیک ہے، تو اب کائنات میں شاعر اللہ جو چیزیں ہیں، اگر ہم اس کو دیکھیں گے تو اللہ یاد آئے گا کہ نہیں یاد آئے گا، ہے نا۔ جب ہم اپنی نشانیوں کو، ہماری نشانیوں کو آپ دیکھتے ہیں تو ہم یاد آتے ہیں، تو اللہ کی نشانیوں کو دیکھیں گے تو اللہ یاد آئے گا کہ نہیں یاد آئے گا، یاد آئے گا۔ تو ایک لفظ آپ کے ذہن نشین کر دوں، شاید آپ کے ذہن میں سوال ہو کہ اللہ کی نشانی کیا ہے۔ تو ایک لفظ میں اس کائنات میں جتنی چیزیں ہیں سب کے سب شاعر اللہ ہے، سب کے سب پروردگار عالم کی نشانی ہے۔ ٹھیک ہے نا، ساری کائنات، اس لیے کہ پیدا کیا ہے اس نے، کائنات کا ہر ذرہ اس نے پیدا کیا ہے، لہذا ہر چیز اس کی نشانی ہے۔ مگر عزیزو، جو قرآن نے نشانیاں بیان کی ہیں، ذرا اس پہ بھی ہم غور کریں گے کہ قرآن نے کس چیز کو اللہ کا شاعر بتایا ہے، اللہ کی نشانیاں بتائی۔ لیکن قرآن تو ساری نشانیوں کو تو بیان نہیں کرے۔ جب کائنات کا ہر ذرہ نشانی پروردگار ہے تو اس کا مطلب ہے کہ اللہ کی نشانیاں لامحدود، اور قرآن میں اگر ساری ساری نشانیوں کا اگر تذکرہ کیا جائے تو قرآن مجید ان نشانی سے ہی بھر جائے گا، اور باتیں کہاں جائیں گی۔ تو نمونہ بیان
کیا جاتا ہے، مثال دی جاتی ہے دو چیزوں کی تاکہ اس کے ذریعے سے انسان سمجھ جائے، تو یہ نشانی۔ تو اللہ کی نشانیاں بہت ہیں۔ آئیے ایک مثال اور دے، آپ کے سامنے علم مبارک ہے، آپ کے سامنے زری ہے، آپ کے سامنے گہوارہ بھی ہوگا، یہ سب بھی نشانیاں ہیں۔ کربلا میں جتنے بھی شہید ہونے والے لوگ تھے سب کی کچھ نہ کچھ نشانیاں تھیں، جیسے قاسم کی نشانی مہدی آپ کہتے ہیں، اصغر کی نشانی جھولا کہتے ہیں، عباس کی نشانی علم کہتے ہیں نا، تو ہر ایک کی کچھ نہ کچھ نشانی تھی۔ اکبر کی نشانی کچھ نہیں تو صبح کی اذان آپ کہتے ہیں، اذان صبح تھی۔ تو ہر ایک شہید کی کچھ نہ کچھ نشانیاں ہیں، تو یہ کس کی نشانی ہے؟ شہید کی۔ گہوارے کو دیکھا تو گہوارہ کس کی نشانی ہے؟ اصغر کی نشانی ہے۔ تو اب اسے کیا کہیں گے؟ وہاں تھا من شاعر اللہ، جو بھی شاعر خدا کی اللہ کی نشانیوں کی تعظیم کرے گا، وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ، اللہ کی نشانیوں کی، تو یہ گہوارہ ہے، نشانی ہے علی اصغر، ٹھیک ہے۔ تو اس گہوارے کو کیا کہتے ہیں؟ گہوارہ اگر عربی میں کہیں گے، گہوارہ جو ہے من شعائر الاصغر، اصغر کی نشانیوں میں سے ایک نشانی گہوارہ ہے۔ علم کو کہیں گے یہ علم من شاعر العباس، ٹھیک ہے نا۔ قرآن کی آیت ذہن میں رہے، قرآن نے جو شاعر کو بتایا ہے تو ایک جگہ ارشاد ہوتا ہے ان الصفا والمروہ من شاعر اللہ، قرآن نے کہا ہے صفا اور مروہ جو چھوٹی چھوٹی پہاڑیاں ہیں، اسے قرآن نے شاعر اللہ کہا ہے، کہ صفا کی پہاڑی، مروہ کی پہاڑی یہ اللہ کی نشانیاں ہیں، من شاعر اللہ، ان الصفا والمروہ من شاعر اللہ، صفا اور مروہ اللہ کی نشانیوں میں سے۔ آئیے اسی آیت کے طرح سے آپ تطابق اور ملا لیجیے۔ جھولا من شاعر الاصغر، یہ گہوارہ اصغر کی نشانی میں سے ایک نشانی۔ یہ علم من شاعر العباس، ابو الفضل عباس کی نشانیوں میں سے ایک نشانی کیا ہے؟ علم مبارک۔ یہ زری من شاعر الحسین، امام حسین کی نشانیوں میں سے ایک نشانی زری، ٹھیک ہے نا۔ یہ ساری نشانیاں ہیں، تو یہ گہوارہ نشانی علی اصغر، یہ علم نشانی جناب عباس، یہ زری نشانی مولا امام حسین۔ لیکن اب جب آگے بڑھائیں گے یہ زری حسین کی نشانی ہے، لیکن حسین نشانی پروردگار، توجہ ہے، حسین نشانی پروردگار، علم من شاعر عباس، عباس من شاعر اللہ، گہوارہ من شاعر اصغر، علی اصغر من شاعر اللہ، یہ شاعر اللہ ہے۔ تو یہاں قرآن نے کہا جو بھی اللہ کے شاعر کی تعظیم کرے گا وہی انسان متقی ہوگا، وہی انسان تقوی والا ہوگا۔ اب ہم سے نہ پوچھنا کہ متقی کسے کہتے ہیں، جسے دیکھو علم کا احترام کرے، تازیے کا احترام کرے، جھولے کا احترام کرے، سمجھ جاؤ وہی شاعر اللہ کا اصل ماننے والا ہے۔ صلوات پڑھے محمد وہی ہے جو شاعر اللہ کا احترام کرتا ہے۔ آپ اس درگاہ عالیہ میں موجود ہیں، صبح شام جا کر روزوں کے اوپر حاضری دیتے ہیں، یہ احترام نہیں تو کیا ہے؟ یہ شرک نہیں ہے، بعض لوگ اس کو شرک کہتے ہیں، یہ تو اللہ کی عبادت کر رہے ہیں، یہ تو ان کے سامنے سجدہ، میں یہ سجدہ نہیں ہے اللہ والا، یہ صاحب عظمت ہے، ان کے سامنے ہم احترام سے جھکتے ہیں، بتاتے ہیں کہ یہ اس لائق ہیں کہ ان کا احترام کیا جائے، کوئی اور ہے اس لائق کو دیکھ رہا ہو، اس کے سامنے دنیا سر جھکائے۔
ساری دنیا سارے لوگ آ رہے ہیں ان کے چوکھٹ پر، ہے نا، تو کسی کی چوکھٹ پہ اتنا مجمع اور کسی کا کوئی پوچھنے والا نہیں۔ یہ تو اپنے اپنے مقدر کی بات ہے کہ اللہ نے کس کو شاعر اللہ بنایا ہے۔ صلوات پڑھ دے محمد وآلہ۔ یہ تو مقدر کی بات ہے۔ تو قرآن نے کیا کہا؟ ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ۔ یہ بہت سے لوگ اس میں جا چکے ہوں گے عمرہ کرنے، زیارت کرنے، حج کرنے۔ صفا اور مروہ کی دو پہاڑی دیکھا ہے جہاں حاجی دوڑ لگاتے ہیں، اور کچھ دور تو ایسا ہے کہ جہاں دوڑیں گے نہیں تو ان کا عمل بھی خراب ہو جائے گا۔ دوڑنا بھی ہے۔ یہ کیوں دوڑنا؟ اس لیے کہ جناب حاجرہ دوڑی تھی، تو اللہ نے جو شاعر اللہ کا نمونہ پیش کیا ہے قرآن میں، جو شاعر اللہ بتایا اسے جان لیجیے گا تو آپ شاعر اللہ بڑی آسانی سے ڈھونڈ لیجیے گا۔ اللہ کی نشانی قرآن نے ان پہاڑیوں کو شاعر اللہ کہا، شاعر اللہ کہا ہے۔ ان الصفا والمروہ من شاعر اللہ۔ صفا اور مروہ کی پہاڑی کیا ہے؟ یہ ہے شاعر اللہ۔ پروردگار ان دو چھوٹی چھوٹی پہاڑیوں کو تو نے اپنی نشانی بتایا ہے۔ وجہ کیا ہے؟ سبب کیا ہے؟ یہ پہاڑیاں بھی چھوٹی ہیں، اتنی بلند بھی نہیں ہیں، کس بنا پہ تو نے انہیں اپنی نشانی بنایا ہے؟ کوئی وجہ تو ہوگی۔ بلندی تو معیار نہیں ہے، اس لیے کہ بہت چھوٹی پہاڑی ہے۔ اگر بلندی معیار ہوتی تو اللہ اس پہاڑی کو شاعر اللہ اپنی نشانی نہ بناتا، بلکہ ہندوستان کے ہمالیہ کو شاعر اللہ بنا دیتا۔ لیکن اتنا بڑا پہاڑ چھوڑ کر اس کو شاعر اللہ نہیں کہا اللہ نے۔ یہ نہیں کہ یہ ہماری نشانی ہے، بلکہ ان دو چھوٹی پہاڑیوں کو کہا یہ شاعر اللہ ہے۔ جو پروردگار کہا اس لیے کہ ان دونوں پہاڑیوں کے اوپر ایک نبی کی زوجہ کے قدم پہنچے تھے، ایک نبی کی زوجہ کے قدم، ایک نبی کی ماں کے قدم جس پہاڑی میں پہنچ جائے اللہ اس پہاڑی کو شاعر اللہ بنا دے، تو جس زمین پر حسین ابن علی کا قدم پہنچ جائے اس زمین کربلا کو شاعر اللہ نہ کہا جائے۔ اور زمین کربلا اگر شاعر اللہ نہ کہتا ہے تو کون سی زمین کو شاعر اللہ کہیں گے؟ میں لاؤ کوئی ایسی زمین جو کربلا کی زمین جیسی ہے۔ تو دو پہاڑیوں کے اوپر ایک نبی کی زوجہ اور ایک نبی کی ماں۔ آپ سب جانتے ہیں، سنا ہوا، جناب ابراہیم نبی کی زوجہ ہے، جناب اسماعیل نبی کی ماں۔ کون؟ جناب حاجرہ۔ آپ واقعہ بھی سماعت فرما چکے ہیں۔ جناب اسماعیل ابھی بچپنا ہے، جناب ابراہیم یہاں چھوڑ کر چلے گئے نا، ان ماں اور بیٹے کو چھوڑ کر چلے گئے، حکم پروردگار تھا۔ جناب حاجرہ نے جب اپنے شوہر ابراہیم کو جاتے ہوئے دیکھا، آپ جانتے ہیں جب یہ دونوں آئے تھے تو کچھ بھی آنے تھا، ساتھ ہی میدان، ریتیلی زمین، وادی، ایسی جگہ پر جہاں پر کوئی سہارا نہیں تھا۔ جناب ابراہیم جانے لگے، ماں نے بچے کی طرف نگاہ کیا، میدان میں نگاہ دوڑایا، دور دراز تک کوئی نہیں۔ ظاہر سی بات ہے دل گھبرائے گا نہیں؟ گھبرائے گا۔ ابراہیم آپ مجھ کو اس وادی میں تنہا چھوڑ کر جا رہے ہیں جہاں کوئی پوچھنے والا نہیں، کس کی مرضی سے؟ کہا مرضی پروردگار ہے۔ جیسے ہی مرضی پروردگار سنا، جناب حاجرہ جیسی خاتون خاموش ہو گئی، آگے کچھ نہیں کہا۔ جب اللہ کی مرضی ہے تو اس وادی میں اللہ ہماری زندگی
سامان ختم، پانی ختم، وہ وقت آ گیا کہ فاقے کا وقت ہو رہا ہے، نہ کھانا ہے نہ پانی، فاقہ، بھوک بھی بڑھتی جا رہی ہے، پیاس بھی بڑھتی جا رہی ہے۔ وقت یہاں تک پہنچ گیا کہ جناب اسماعیل کی کیفیت اب وہ ہونے لگی جو کربلا میں علی اصغر کی کیفیت۔ یہ مسائل نہیں پڑھا، علی اصغر کی کیفیت، پیاس کی شدت، ماں کا دودھ یہاں بھی خوش وہاں بھی خوش، جناب حاجرہ خود بھی بھوکی پیاسی، دودھ کہاں میسر ہوگا، خوش، بچہ جاہلم ہے۔ ایسے وقت میں جناب حاجرہ ماں کی ممتا تڑپی، پانی کی تلاش میں جناب حاجرہ نکلی، اپنے بیٹے اسماعیل کو سرزمین مکہ پر خانہ کعبہ کے پاس لٹا دیا، اور لٹانے کے بعد پانی کی تلاش میں دوڑنے لگی۔ صفا کی پہاڑی پہ گئی، دیکھا تاکہ وہاں سے دور دراز تک نگاہیں دوڑائے کہ کہیں پانی ہے، لگا کہ پانی وہاں پہ موجود ہے، دوڑی ہوئی وہاں سے یہاں آئی تاکہ پانی مل جائے، یہاں آئی تو پانی نہیں ہے، جسے سراب کہا جاتا ہے اردو زبان اور عربی زبان میں۔ آپ نے میدان میں دیکھا ہوگا جب سخت دھوپ ہوتی ہے اور ہموار زمین ہوتی ہے، ریتیلی زمین ہوتی ہے، جب دور نگاہ کریں گے تو ایسا محسوس ہوگا کہ وہاں سے پانی دکھائی دے رہا ہے۔ بس یہی کیفیت تھی۔ جناب حاجرہ اس پہاڑی سے اس پہاڑی پہ، وہاں سے دیکھتی ہے معلوم ہوتا ہے یہاں پانی ہے، یہاں سے دیکھتی ہے معلوم ہوتا ہے وہاں سے، 7 چکر جناب حاجرہ نے ان دونوں پہاڑیوں کے درمیان میں دوڑ لگایا ہے، اس لیے کہ پیاس اتنی زیادہ بڑھ چکی تھی کہ ماں بے چین ہے، کہیں بچہ دم نہ توڑ دے، بے چینی کے عالم میں دوڑ رہی ہے۔ لیکن تاریخ بتاتی ہے کہ ماں محنت کرنے کے بعد تھک گئی، اور جب دیکھا کہ پانی میسر نہیں ہے تو مایوسی کے عالم میں اپنے بیٹے اسماعیل کے قریب جا رہی ہے، اسماعیل کے قریب جا رہی ہے۔ جیسے ہی اسماعیل کے قریب پہنچی، دیکھا بیٹا زمین کے اوپر ایڑیاں رگڑ رہا ہے۔ جناب اسماعیل زمین پر اپنی ایڑیاں رگڑ رہے ہیں، ایڑیوں کا رگڑنا تھا کہ زمین سے چشمہ جاری ہو گیا، زمین سے چشمہ جاری ہو گیا، پانی بہنے لگا۔ جناب حاجرہ نے کہا زم زم، زم زم یعنی ٹھہر جا ٹھہر جا، رک جا رک جا، زمزم کے معنی ہی یہی ہوتے ہیں۔ کہا زم زم، آپ جانتے ہیں زمزم پانی نام ہی پڑ گیا اس کے پاس، کہا زم زم رک جا ٹھہر جا، پانی رکا۔ جناب حاجرہ نے ایک چھوٹی سی نہر بنائی، پانی جمع ہوا، خود بھی پیتی ہے، بچے کو بھی پلاتی ہے۔ عزیزوں، بچہ بچ گیا، زندگی واپس آ گئی، لیکن آپ نے دیکھا جناب اسماعیل کا معجزہ دیکھا نا، کمسنی کا عالم ہے، پیاس سے جاگرت تھے، پانی نہ ملتا تو عنقریب دم نکل جاتا، لیکن ایسے موقع پہ جناب اسماعیل نبی نے اپنی ایڑیاں مکے کی سرزمین پہ رگڑ دی تو چشمہ جاری ہو گیا۔ عزیزوں، یقیناً ہمارا اطمینان اور عقیدہ ہے کہ اگر کربلا کی سرزمین پر حسین کا 6 مہینے کا بچہ ایڑیاں رگڑ دیتا تو چشمہ ضرور جاری ہو جاتا، چشمہ ضرور جاری ہو جاتا۔ جناب اسماعیل سے حسین کا یہ بیٹا 6 مہینے کا کم تر تھا، جناب اسماعیل نے ایڑیاں رگڑ دی، چشمہ جاری ہو گیا۔ لیکن علی اصغر نے ایڑیاں رگڑی نہیں، رگڑی نا، حسین نے زمین کربلا پہ لٹایا تھے، لیکن علی اصغر مطمئن پڑے رہے، اپنی ایڑیاں نہیں رگڑی۔
چشمہ جاری ہوتا ہے کہ نہیں؟ ہوتا چشمہ، لیکن علی اصغر نے ایسا نہیں کیا۔ وجہ کیا ہو سکتی ہے؟ کیا وجہ؟ اسماعیل نے ایڑیاں رگڑی، چشمہ جاری ہو گیا، اصغر نے ایسا نہیں کیا۔ وجہ یہ تھی کہ اسماعیل نبی کا امتحان ختم ہو گیا تھا، اصغر کا امتحان ابھی جاری تھا۔ اصغر کا امتحان ابھی جاری تھا۔ چشمہ جاری ہوا، ماں نے بھی پانی پیا، بچے نے بھی پانی پیا۔ ماں کی اتنی زحمت کس نتیجے تک پہنچی؟ کیا ماں کی زحمت کی وجہ سے پانی میسر ہوا؟ ظاہرت تو نہیں، ظاہرت نہیں ہے۔ ماں اتنی پریشان ہوئی، جناب حاجرہ صفا اور مروہ پہاڑی میں حاجیوں سے پوچھئے 7 چکر لگانے میں کتنی کیا کیفیت ہوتی ہے؟ معمولی بات نہیں ہے نا، بہت لمبا فاصلہ، اور وہ بھی جناب یہ فاصلہ آسان ہے، زمین میں ٹائلس لگی، پتھر ہے نا، چلنے میں آسانیاں ہیں۔ پہاڑیوں کی بلندی بھی بہت کم ہو گئی ہے، اسے توڑ کر کم کر دیا گیا۔ اب ایسا لگتا ہے جیسے دونوں پہاڑیاں برابر ہیں، بہت تھوڑا سا فاصلہ اونچائی کا جو جا چکے ہیں، لیکن اس وقت ایسا نہیں تھا۔ یہ دونوں پہاڑیاں کافی بلند تھی، زمین نہ ہموار تھی۔ آپ جانتے ہیں، یہ تو کوئی سمجھانے زمین اس پتھریلی زمین پر اس وقت جناب حاجرہ کا دوڑ لگانا اللہ اللہ آسان نہیں تھا، سخت تھا۔ اتنی میرے اللہ، بس میرے جوانوں کے لیے اس میں ایک میسج ہے۔ وہ میرے جوان جو دنیا میں ترقی کرنا چاہتے ہیں، محنت کرنا چاہتے ہیں، روزی کمانا چاہتے ہیں، بعض جوانوں کی شکایت ہوتی ہے کہ مولانا بڑی تنگدستی ہے، بڑی پریشانی ہے نا، آمدنی نہیں ہے، ذریعہ نہیں ہے۔ ان کے لیے ایک بہت بڑا پیغام ہے۔ پیغام یہ ہے کہ کوشش کرنا ہمارا کام ہے، توجہ ہے نا، رزق دینا اللہ کا کام ہے۔ میں کہوں گا میرے اللہ، جب تجھے جناب حاجرہ کی اس محنت کے بدلے میں پانی نہیں دینا تھا تو تو نے اس نبی کی ماں کو دوڑایا کیوں؟ ہے نا، کیوں دوڑایا؟ جب پانی اسماعیل کے قدموں کے نیچے سے جاری کرنا تھا تو ایک ماں جو بھوکی اور پیاسی تھی اس سے اتنا محنت کروایا کیوں؟ آواز قدرت آئے گی کہ میں جناب حاجرہ سے محنت کروا کے یہی تو پیغام دینا چاہتا ہوں۔ جوانوں، جب ایک نبی کی ماں کو بغیر محنت کے میں کچھ نہیں دیتا تو تمہیں کہاں سے صلوات پڑھنے محمد تو تمہیں کہاں سے دوں گا؟ محنت تم کرو، دینا میرا کام ہے، محنت کرو، دینا میرا کام ہے۔ حاجرہ نے محنت کی، اپنی ذمہ داری کو پورا کر دیا۔ کوئی یہ نہ کہے کہ حاجرہ نے محنت نہیں کی۔ اس محنت کا نتیجہ ہے، اگر جناب حاجرہ محنت نہ کرتی تو یہ بتائیے حاجی آج دوڑ لگاتے، توجہ ہے، حاجی دوڑ لگاتے میں یہ عمل ہی نہ ہوتا۔ جناب حاجرہ نے محنت کی، اللہ نے اس محنت کو ضائع نہیں ہونے دیا، پانی تو دیا۔ کہا حاجرہ گھبرانا نہیں، تم مایوس نہ ہونا، ہم تمہارے اس عمل کو قیامت تک کے لیے سنت بنا دیں گے۔ ساری دنیا کے مسلمانوں سے دوڑ لگوا کے بتائیں گے کہ جو محنت حاجرہ نے کیا تھا وہ بھلائی نہیں جا سکتی، وہ بھلائی نہیں جا سکتی۔ عزیزو، حاجرہ کی محنت کام آئی، آج ہر حاجی دوڑ لگاتا ہے۔ صفا اور مروہ کو اللہ نے شاعر اللہ بتایا۔ اب سماعت فرمائیں گے ان دو پہاڑیوں کی اوقات کیا ہے، لیکن اس کی عظمت تو اس نبی کی ماں کی قدم کی وجہ سے دوبارہ ہو گئے۔ یہ پہاڑی شاعر اللہ اس لیے بن گئی
سی مثال دے. قرآن دوسری جہاں ارشاد فرماتا ہے تو پہلا قرآن نے صفا اور مروہ کی پہاڑی کو شاعر اللہ کا ان الصفا والمروہ میں شاعر اللہ. دوسری جہاں ارشاد ہوتا ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تحلوا شاعر اللہ ولا الشہر الحرام ولا العہد. اے ایمان لانے والو حرمت مناسک حج کو حلال نہ کرو. یہاں پہ مناسک حج مراد ہے اور جو مہینے اللہ نے حرام قرار دیے ہیں اسے بھی حلال نہ کرو. ذی کا مہینہ, رجب کا مہینہ, محرم کا مہینہ, کچھ مہینے اللہ نے حرمت والے بنائے. تو اللہ نے مناسک حج کو کہا شاعر اللہ. مناسک حج کیا ہے؟ خانہ کعبہ کے قریب انسان جاتا ہے, طواف کرتا ہے, سعی کرتا ہے, نمازیں پڑھتا ہے, ٹھیک ہے نا, مینا کے میدان میں جاتا ہے, جو جو کرتا ہے یہ سب مناسک حج ہے. مناسک حج کہاں جا کے کیا جاتا ہے؟ خانہ کعبہ. خانہ کعبہ کیا ہے؟ یہ بیت اللہ ہے نا, یہ اللہ کا گھر ہے. جب مناسک حج جو ہے وہ شاعر اللہ کی نشانی ہے تو خانہ کعبہ تو بدرجہ اولا شاعر اللہ ہوگا. اور جب خانہ کعبہ شاعر اللہ ہے تو جو خانہ کعبہ میں پیدا ہوا کتابوں کی تلاوت کی ہے مولا کائنات نے تو تعجب تو ہے لیکن اتنا زیادہ تعجب نہیں ہے کہ 3 کتابوں کے مقابلے میں جتنا تعجب قرآن کو پڑھنے میں ہے. قرآن کو پڑھنے کیوں؟ اس لیے کہ 3 کتابیں تو ابھی تک نازل ہو چکی تھی نا, توریت, زبور, انجیل, قرآن. توریت, زبور اور انجیل, لیکن قرآن تو ابھی آیا ہی نہیں. جس وقت مولا کائنات نے پیغمبر کی آغوش میں قرآن سنایا ابھی قرآن کے نزول کی کوئی خبر نہیں تھی. قرآن نازل ہونے سے پہلے علی نے پیغمبر کی آغوش میں قرآن سنا کر بتایا کہ دیکھو وہ ثابت قرآن بعد میں آئے گا, ہم ناطق قرآن بن کے پہلے آ گئے ہیں. ناطق قرآن بن کر پہلے آ گئے. ایک جملہ کہو, خطیب توانا نام لینا میرے لیے ضروری ہو گیا اس لیے کہ میں نے بچپنے میں ان سے جملہ کہا. شاید یہاں لوگ بہت سے لوگ جانتے ہیں, کرار حسین صاحب آئے اعظم گڑھ مئو احمد آباد کے, بہت اچھی خطابت کرتے. انہوں نے بڑا پیارا جملہ کہا یہاں پہ. علی نے جب قرآن کو سنایا, ابھی قرآن آیا نہیں تو قرآن کو سنایا, انہوں نے جملہ کہا تھا کہ قرآن نازل ہونے کے بعد قرآن کو لٹو طوطوں کی طرح رکھ کر جو قرآن سنا دے اسے حافظ قرآن کہتے ہیں, اور قرآن نازل ہونے سے پہلے جو قرآن کو سنا دے اسے محافظ قرآن کہتے ہیں.
قرآن اس وقت سنایا جب قرآن نازل نہیں ہوا۔ اشکال ہوتا ہے، اعتراض ہوتا ہے کہ آپ اتنی فضیلت بیان کرتے ہیں علی کی، ہے نا؟ 3 دن کی عمر میں کوئی بچہ بولتا ہے؟ آج تک کسی بچے نے 3 دن کی عمر میں کلام کیا ہے؟ یہ تو بس ایسے ہی عزیزوں سب جانتے ہیں، ہمارے بچے جانتے ہیں، مجلسوں کی دیر ہے نا کہ ہمارا ہر بچہ بحمداللہ عالم ہوتا ہے۔ صلوات پڑھ دے محمد۔ یہ انتہا سوال ایسے ہی ہوتے ہیں، کوئی معیار نہیں ہوتا۔ آپ نے دیکھا جناب فاطمہ زہرا گئی ہیں، مطالبہ کیا اپنے حق کا، نبی نوارش ہوتا ہے، بھیا قرآن میں ساری آیتیں موجود ہیں، اس کی خبر نہیں؟ تو کہا 3 دن کا بچہ کہیں بولتا ہے؟ میں نے کہا یہ تاریخ میں اگر 1 دن کا آپ کو بچہ مل جائے بولتا ہوا پھر کیا کہیں گے؟ کیا کہیں گے؟ میں نے کہا جناب عیسیٰ نبی نے 1 دن کی عمر میں کلام کیا ہے یا نہیں کیا ہے؟ یہ تو قرآن ہے، سب جانتے ہیں، ہماری طرف سے قرآن کہہ رہا ہے۔ جب جناب مریم کو اللہ نے بیٹے کی بشارت دی تو مریم گھبرا گئی، فرشتے کو جواب دیا کہ میں اور بیٹا، جبکہ ابھی میرا کوئی شوہر ہی نہیں ہے، جب شوہر نہیں تو بیٹا کیا؟ جبریل امین نے کہا اللہ کے لیے کوئی کام مشکل نہیں ہے، اللہ تمہیں بیٹا دے رہا ہے۔ لیجیے آ گیا وہ وقت، جناب مریم کی آغوش میں جناب عیسیٰ علیہ السلام تشریف لائے۔ اب یہ بتائیے، عورتوں کے لیے بڑا سخت مسئلہ ہوتا ہے ایسے موقع پہ، اس کی ناموس کے اوپر، عزت کے اوپر بڑی امیدیں ہوتی ہیں۔ بیت المقدس سے جب جناب عیسیٰ کی ولادت ہونے والی تھی تو اللہ نے کہا مریم حکم پروردگار جائیے آپ، یہ عبادت خانہ ہے، سجدہ خانہ نہیں ہے، توجہ ہے نا؟ تو جناب عیسیٰ کی ولادت کا جب وقت قریب آیا تو اللہ نے مریم کو عبادت خانے سے باہر نکال دیا۔ اللہ اللہ کیا عظمت ہے میرے مولا علی ابن ابی طالب کی، عیسیٰ کی ولادت کے وقت مادر عیسیٰ کو نکال دیا، علی کی ولادت کے لیے فاطمہ بنت اسد کو بلا لیا۔ صلوات پڑھ دے محمد۔ یہی دیکھ لیجیے جناب عیسیٰ علیہ السلام کی آمد ہے، کہا جاؤ یہ خانہ خدا ہے، عبادت خانہ ہے، ویسا خانہ نہیں۔ اور ادھر جب وقت آیا تو بلایا گیا خانہ کعبہ کے اندر، دیوار میں در بنا کے بتایا گیا ہے یہ آنے والا حیدر ہے، کوئی اور نہیں ہے۔ ایک سوال پڑھتے محمد والے، تو مولا کائنات کے لیے دیوار میں سبزی بنا۔ تو جناب عیسیٰ علیہ السلام ماں کی آغوش میں، ماں نے کہا پروردگار میں اس عالم میں بیت المقدس کی طرف کیسے جاؤں گا؟ شہر میں اگر لوگوں نے انگلی اٹھائی سوال کیا تو جواب کیا دوں گا؟ تو اللہ نے کیا کہا؟ مریم تم خاموشی کا روزہ رکھو، مریم تم خاموشی کا روزہ رکھ لو۔ بھائی خاموشی کا روزہ بڑا مشکل ہوتا ہے، ہم تو بھوک والا روزہ رکھ ہی نہیں پاتے، اور خاموشی کا روزہ دن بھر بولنا ہی نہیں ہے، یہ تو بڑا مشکل کام ہے۔ لیکن کوئی چارہ نہیں تھا، اگر روزہ اللہ نہ کہتا رکھنے کے لیے تو
ظاہری بات ہے، اس لیے کہ روزہ توڑنا جان بوجھ کر ہم جانتے ہیں کتنا بڑا کفارہ ہے، ایک روزے کے بدلے میں 60 روزے پڑیں گے اگر جان بوجھ کر آپ نے روزہ توڑا ہے۔ مریم خاموشی کا روزہ رکھیے، آپ بولنا نہیں، جب کوئی سوال کرے تو آپ اپنے بچے کی طرف اشارہ کر دیجیے، اس سے پوچھو۔ یہی ہوا کہ جب شہر میں آئی چاروں طرف سے مجمع جمع ہوا، مریم بچہ کہاں سے آیا؟ مریم نے کہا سوال، اشارہ کیا، یہ بیت المقدس کے بڑے بڑے یہودی اور پادری سب آ گئے سامنے، چونکہ جناب مریم اسی عبادت خانے میں رہتی تھی۔ سوال کیا مریم نے، کہا اشارہ کیا، پوچھو۔ کہا مریم خود تو بولتی نہیں ہو تو، اور ہماری توہین اور یہ کر رہی ہو کہ کہہ رہی ہو بچے سے پوچھنے کے لیے، یہ بچہ جو ابھی دنیا میں آ رہا ہے یہ کیا کلام کرے گا؟ لیکن جناب مریم کا اشارہ اور ہوا کہ نہیں پوچھو۔ لوگوں نے کہا پوچھ لو، دیکھو تو اب یہ پادری آگے بڑھا اور سوال کرتا ہے بچے کو مخاطب کر کے، اپنی زبان میں سوال کہہ دوں کہ کیا تم اپنی ماں کی عصمت کی گواہی دیتے ہو، اپنی ماں کی طہارت کی گواہی دیتے ہو؟ جیسے ہی یہ سوال ہوا، قرآن کے جملے ہیں کہ بچے نے لب کو کھولا، جناب عیسیٰ نے قرآن کی آیت کی تلاوت کی، فرمایا انی عبد اللہ وآتانی الکتاب وجعلنی نبیا، میں اللہ کا بندہ ہوں، اللہ نے مجھے کتاب دی ہے اور اللہ نے مجھے نبی بنا کر بھیجا ہے۔ میں اللہ کا بندہ ہوں، اللہ نے مجھے کتاب دی ہے، اللہ نے مجھے نبی بنا کر بھیجا ہے۔ اس میں سب ماشاءاللہ سے پڑھے لکھے لوگوں کا مجمع ہے، سب امتحان دے چکے ہیں، ایگزام دے چکے ہیں۔ آپ جانتے ہیں جیسا سوال ہوتا ہے جواب بھی ویسا ہی دیا جاتا ہے، اگر جواب ویسا نہ ہو خیر کوئی نمبر ملنے والا نہیں۔ اس سوال میں دیکھیے جواب کہیں آپ کو دکھائی دے رہا ہے۔ سوال کیا کر رہے ہیں؟ ماں کی عصمت کی گواہی مانگ رہے ہیں اپنی زبان میں۔ عیسیٰ اپنی ماں کی طہارت کی گواہی دیتے ہو، تمہاری ماں طیب و طاہر ہے۔ جناب عیسیٰ نے کیا کہ انی عبداللہ، میں اللہ کا بندہ ہوں، وآتانی الکتاب، اللہ نے مجھے کتاب دی ہے، وجعلنی نبیا، اللہ نے مجھے نبی بنایا ہے۔ کہیں جواب دکھائی دے رہا ہے؟ ظاہراً کہیں جواب نہیں، لیکن تاریخ گواہ ہے۔ ان کلمات کو سننے کے بعد یہ یہودی عالم واپس جانے لگے، میں نے روکا ذرا ٹھہر جاؤ، مجھے تو جواب نہیں ملا، تمہیں جواب کہاں مل گیا؟ کہا مجھے جواب مل گیا، بچے نے اپنے نبی ہونے کی گواہی دے دی، لہذا جب یہ نبی ہے تو میں نبوت میں شک نہیں کر۔ تاریخ کا مطالعہ کریں گے آپ، کیا کہا؟ بچے نے اپنے نبی ہونے کی گواہی دے دی، میں اللہ کی طرف سے نبی بن کر آیا ہوں، تو مجھے یقین ہے جو نبی ہوتا ہے ہم نبوت پہ شک نہیں کرتے، وہ اور مسلمان ہوں گے۔ ایک سلمان پڑھتے محمد وآلہ وہ اور مسلمان ہوں گے۔ کیا ضروری ہے کہ آگے کبھی جملہ کہا جائے؟ ہمارے یہاں تو اشارے کافی ہوتے ہیں، وہ اور لوگ ہوں گے جو نبی کے اوپر شک کرتے ہیں۔ تو عیسیٰ نبی نے ایک دن کی عمر میں کلام کیا کہ نہیں کیا ہے؟ تو 3 دن کا بچہ بول رہا ہے، آپ اعتراض کرتے ہیں۔ مسئلہ یہ ہے کہ آپ جانتے ہیں کچھ لوگوں کا جب ہاضمہ خراب ہو جاتا ہے تو ان کو نرم سے نرم سزا دیجیے، جب بھی ہضم نہیں ہوتی بات، ہاضمہ خراب ہوتے ہضم، یہی حال یہاں ہے۔ فضائل آل محمد کیسے ہضم ہو جائے ہے نا، یہ تو بڑا مشکل کام ہے۔ کہا 3 دن کا بچہ کیسے بول سکتا ہے؟ میں نے کہا اچھا اب آپ کو ایسا جواب دیا جائے کہ آپ انسان نہ کریں، آپ اس کالی کملی والے سے بڑا محبت کرتے ہیں، ساری دنیا کا
کالی کملی والا لمبی زلفوں والا، ہے نا، جسے مزمل قرآن نے کہا، مدثر قرآن نے کہا، طٰہٰ قرآن نے کہا، یاسین قرآن نے کہا، سارے خطاب قرآن نے دیے ہیں۔ اس نبی کو تو ساری دنیا مانتی ہے نا۔ یہ بتائیے ہمارے نبی معجز نما تھے کہ نہیں؟ معجزہ تھا کہ نہیں؟ یہ تو نبی معجز نما اللہ نے بنا کر معجزہ دیا تھا۔ جو چاہتے ایک نہیں ہزاروں معجزے ہمارے نبی کے ہیں، یہ کوئی کہنے کی بات نہیں، سب جانتے ہیں۔ انہی معجزوں میں سے اگر نبی ہمارے کسی طرف سے جاتے تھے تو یہ درخت جو سے کنارے ہیں روڈ کے اوپر، یہ سب تعظیم کرتے تھے، چھپ جاتے تھے۔ اور ایک معجزے میں سے ایک معجزہ یہ بھی ہے معجزوں میں سے کہ ہمارے نبی نے کنکری سے بھی اپنا کلمہ پڑھایا ہے، پتھر سے بھی کلمہ پڑھایا ہے۔ یہ بڑا مشہور معجزہ ہے ہمارے نبی کا کہ نبی نے ان کنکریوں سے اپنا کلمہ پڑھوایا ہے۔ نبی نے کنکری کو اپنے ہاتھوں میں اٹھایا تو کنکریوں نے نبی کا کلمہ پڑھا۔ مسلمانوں، جب ہمارے نبی کا ایک معجزہ یہ ہے کہ نبی کے ہاتھ پر اگر بے زبان پتھر آ جائے تو نبی کا کلمہ پڑھ لے، اگر بے زبان پتھر آ جائے تو بولنے لگے، تو اگر نبی کے ہاتھ پر 3 دن کا بچہ کلام کرے تو کم سے کم نبی کا معجزہ ہی مان لو۔ صلوات پڑھ دے محمد دنیا محافظ قرآن کہتی ہے۔ حافظ تو بہت ملیں گے، محافظ کم ملیں گے۔ محافظ یا تو وہ ہے کہ جو قرآن نازل ہونے سے پہلے قرآن کو پڑھا ہے، اور یا تو وہ ہے جو گلا کٹنے کے بعد نوکے نیزے سے تلاوت کر رہا ہے۔ یہ ہے محافظ۔ حسین نے کربلا کے میدان میں جب حسین کا گلا کٹ گیا تو دنیا یہ سمجھ رہی تھی کہ حسین ختم ہو گئے، حسین ختم ہو گئے۔ لیکن جب بازار کوفہ میں حسین ابن علی نے نوکے نیزہ سے قرآن کی تلاوت کی ہے، تب دنیا سمجھ گئی کہ جس حسین کو ہم نے قتل کر دیا اور یہ سمجھ لیا کہ حسین ختم ہو گئے، یہ تو قتل ہونے کے بعد بھی بول رہے ہیں۔ عزیزو، یہ حسین کا معجزہ تھا۔ آئیے چند جملے مصائب کے سماعت فرما لیں۔ امام حسین کا چہلم بالکل قریب ہے، 2 روز بچا ہے۔ حسین کو اتنا روئیے تاکہ حسین کی دکھیاری ماں کے ہاتھوں میں جو رومال ہے وہ ہمارے آنسوؤں سے تر ہو جائے۔ یہ رومال حسین کے زخموں کا مرہم بنتے ہیں۔ چہلم قریب آ رہا ہے۔ چہلم کو منانے کے لیے حسین کی بڑی بہن زینب شام سے جب چھوٹی ہے تو زینب نے کہا کہ پہلے ہم کربلا چلیں گے اور اپنے بھیا حسین کا چہلم منائیں گے۔ آپ جانتے ہیں 1 سال تک اہل حرم کو زندان شام میں قیدی بنا کے رکھا گیا۔ 1 سال گزرنے کے بعد ایک روز عابد بیمار کو یزید نے بلایا۔ جیسے ہی بیمار امام کو بلایا، زینب گھبرا گئی، میرے لال تو تنہا دربار میں نہ جا، نہ معلوم یزید تیرے ساتھ کیا سلوک کرے گا۔ سید سجاد نے کہا پھوپھی اماں گھبرائیے نہیں، اب کسی پہ جرأت نہیں ہے کہ اب سید سجاد کو اور زیادہ تکلیف دے، مطمئن رہیے، میں دربار میں جاتا ہوں، پھر آپ کو خبر دیتا ہوں۔ سید سجاد دربار میں پہنچے۔ یزید نے کہا سید سجاد، ہم نے آپ کو رہا کر دیا ہے، ہم نے آپ کو آزاد کر دیا ہے، آپ چاہے یہاں رہیں چاہے اپنے وطن عزیز مدینہ چلے جائیں، جیسا آپ کہیں گے آپ ویسا ہم کر دیں گے۔ یہاں رہنے کے لیے کہیں گے، یہاں آپ کے لیے مکان مہیا ہو جائے گا،
سجاد یزید سے کہہ دے کہ پہلے ہمارے لیے ایک مکان خالی کر دے تاکہ ہم یہاں سے جانے سے پہلے اپنے بھیا حسین کا ماتم کر لے۔ تاریخ بتاتی ہے یزید نے ایک مکان خالی کروایا، زینب نے حسین کا فرش ازا بچھایا۔ عزیزو تاریخ کی یہ پہلی مجلس ہے، تاریخ کی یہ پہلی مجلس ہے، اور تاریخ کا یہ پہلا فرش ازا ہے، اور تاریخ کا یہ پہلا حسین کا ازا خانہ ہے جسے زینب نے شام میں قائم کیا ہے۔ عجب نہیں زینب جب شام سے نکلی کربلا کا رخ کیا ہوگا، اے بھیا حسین جس یزید کو تیرے نام سے نفرت تھی اس یزید کے دربار کو زینب تیرا ازا خانہ بنا کر آ رہی ہے۔ اے بھیا زینب یزید کے دربار کو تیرا ازا خانہ بنا کر آ رہی ہے۔ آج جزاکم اللہ خیر الجزا رہائی کی خبر مل گئی۔ زینب نے آواز دی میرے لال سجاد رخصت ہونے کے لیے اہتمام کرو۔
Hussein, Ya 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 Hussein. Hey,
شام کے دربار میں جانا رہنا بدعا تو
السلام عليك ابن فاطمة الزهراء سيد نساء العالمين. السلام عليك يا حسين بن علي. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. السلام عليك يا زينب الكبرى. السلام عليك يا سكينة بنت الحسين. السلام عليك يا ابو الفضل العباس ابن امير المؤمنين ورحمة الله وبركاته. السلام عليك يا غريب الغربة السلطان علي بن موسى الرضا روحي وجهك لك الفدا. السلام عليك يا بيبي معصومكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليك يا صاحب الزمان الأمان الأمان